بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فاتح اسپین ہیں۔ وہ افریقہ کے رہنے والے اور بربری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بہادر، شجاع، فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ایسے عظیم کمانڈر تھے جنہوں نے یورپ میں واقع ملک اسپین کو فتح کیا، جسے ہسپانیہ اور اندلس بھی کہتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کا گورنر تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا مقصد ہسپانیہ کی عوام کو وہاں کے ظالم عیسائی حکمران راڈرک کے ظلم سے نجات دلانا تھا۔ طارق بن زیاد گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ اس وقت یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی، جو بہت ظالم حکمران تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کے گورنر جولین نے مسلمانوں سے مدد طلب کی۔ چنانچہ خلیفہ ولید سے اسپین فتح کرنے کی اجازت لے کر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 7,000 جان نثاروں کا لشکر لے کر اسپین میں ایک پہاڑی جبرالٹر کے قریب اترے۔ جبرالٹر سے مراد جبل الطارق ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہاڑوں کی اونچی اونچی چٹانیں تھیں، اور وہاں پر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی کشتیاں لنگر انداز ہوئی تھیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے کہا کہ کشتیاں جلا دو۔ اس نے اپنی کشتیوں کو آگ اس لیے لگوا دی تاکہ اس کی فوج کو جنگ کے دوران پیچھے ہٹنے کا خیال نہ آئے۔ کشتیاں جلانے کے بعد طارق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج سے یہ ولولہ انگیز تقریر کی: اے سپاہیوں، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آگے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، صرف جم کر لڑنے میں نجات ہے۔ اگر فوج ثابت قدم اور باہمت ہو تو تعداد کی کمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر تعداد زیادہ ہو اور سپاہی بزدل، کاہل اور مفرور ہوں تو پھر فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ بڑھو، مجھے دیکھ کر حملہ کرو۔ میں رک جاؤں تو رک جاؤ، اگر میں مارا جاؤں تو کوئی غم نہ کرنا۔ میرے بعد آپس میں مت لڑنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور مارے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ذلت پر ہرگز راضی نہ ہونا، ورنہ مسلمانوں میں برے ناموں سے یاد کیے جاؤ گے۔ اس تقریر سے سپاہیوں میں بڑا جذبہ پیدا ہوا۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مقابلہ کے لیے بڑھا۔ مسلمانوں کو مزید 5,000 فوج کی کمک پہنچی۔ کل 12,000 فوج نے 1,00,000 فوج کا مقابلہ کیا اور قوت ایمانی سے فتح پائی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ راڈرک کے پاس گھوڑے اور بہترین اسلحہ موجود تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسپین کے ساحل پر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے جہازوں کو جلانے کا ذکر خوبصورت فارسی اشعار میں کیا ہے۔ بالِ جبریل میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے۔ طارق کی دعا، اس کے چند اشعار درج ذیل ہیں: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ مسلمانوں نے جنوبی اسپین کی فتح کے بعد قرطبہ، تلیتلا، شبیلیہ وغیرہ کو فتح کیا۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کیں۔ اس کا عہد حکومت مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ سے مشہور ہے۔